اللہ اللہ۔ الحمدللہ ہم نے آج 16واں پارہ پڑھا۔ اب ہم اس کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے لکھا ہے۔ 15ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی جا رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جن اسرار کا آپ کو علم نہیں ان کے بارے میں آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تا وقت یہ کہ میں آپ کو خود بتا دوں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر نے اس کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ کیا؟ یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر نے کہا میں آپ سے یہی تو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور مشن پر مجھ کو دشوار نہ کیجیے۔ سورہ کہف کی آگے آیت نمبر 74 میں بتایا کہ راہ چلتے ان دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی اور حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، آپ کے پاس اس کا جواز ہوگا۔ پھر چلتے چلتے وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے، ان سے انہوں نے کھانا مانگا، انہوں نے میزبانی نہ کی۔ اس کے باوجود اس گاؤں کی ایک دیوار گرا چاہتی تھی تو حضرت خضر نے اسے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا ان بے لحاظ لوگوں نے تو آپ نے مزدوری ہی لے لی ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، میں اپنے تینوں کاموں کی حکمت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی لے لیتا تھا، میں نے اس لیے کشتی کو عیبدار کر دیا تھا کہ اس کی دست برد سے یہ بچی رہے۔ پھر اس کے بعد جو لڑکے کے ماں باپ مومن تھے، دوسرا جو واقعہ ہوا اس لڑکے کے ماں باپ مومن تھے اور اندیشہ تھا کہ بڑا ہو کر ان کی سرکشی اور کفر میں مبتلا ان کو کر دے گا، اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، اور اللہ کے اس کے بدلے میں ان کو ایک اور پاکیزہ اور رحم دل بیٹا عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 جو واقعہ تھا گاؤں میں دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، ان دونوں کا باپ ایک صالح شخص تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ جوان ہو کر اپنے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں، تو یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، یعنی یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن آپ صبر نہ کر سکے اور جلد بازی میں سوال کر بیٹھے۔ آیت نمبر 83 سے ذوالقرنین کا ذکر ہے، اللہ نے اسے زمین میں اقتدار عطا کیا اور وہ ایک مہم پر نکلے اور طلوع آفتاب کی جگہ پہنچے تو ایک قوم کو پایا جن پر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک اور مہم پر نکلے تو 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، ان پہاڑوں کے پار ایک قوم تھی جو کوئی بات نہیں سمجھتی تھی۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین پہ فساد کر رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ سامان مہیا کرتے ہیں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ اس دیوار میں لوہا اور تانبا بھی پگھلایا تاکہ وہ دیوار ناقابل شکست ہو جائے، پھر یاجوج و ماجوج اس دیوار پر نہ چڑھ سکیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقرر وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ آخری آیت میں یعنی سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں مل کر ان کی روشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم نہ ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ آگے سورہ مریم سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ مریم میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے یحییٰ کی بشارت دی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی میں نبوت عطا کی اور کتاب دی، وہ پاکیزہ متقی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور ان پر سلام ہو پیدائش کے دن، وفات کے دن اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا سنت الہی ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے کہ وہ گھر والوں سے دور چلی گئیں اور باپردہ جگہ کو اختیار کر لیا۔ ان کے پاس فرشتہ
بشری شکل میں آیا اور کہا میں آپ کے رب کی طرف سے ہوں، اور اس نے انہیں پاکیزہ لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا، حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا نہیں، نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے، اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد انہیں ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس وہ چلی گئیں اور کہنے لگیں کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ فرشتے نے ندا دی آپ غمگین نہ ہوں، اللہ نے آپ کے نیچے نہر جاری کر دی ہے، اور آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں تو آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گریں گی، اور کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے گا کہ میں نے چپ کے طور پہ روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ قوم نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے اور زندگی بھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ آیت نمبر 51 میں جا کے مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ وعدے کے سچے اور رسول نبی علیہ السلام رسول نبی اور اللہ کے پسندیدہ قرار دیا گیا، اور ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ آیت نمبر 88 سے بتایا کہ کفار نے اللہ کی نسبت اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کہی ہے، یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مزید فرمایا کہ آسمانوں و زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کے حضور بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ آگے سورہ طٰہٰ کی شروع ہو رہی ہے۔ ابتدا میں اللہ نے فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے دوران موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کر آگ لینے کے طور پر گئے، وہاں انہیں غیب سے ندا آئی اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں اور اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیں، میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، میری بندگی کیجئے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، قیامت آنے والی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں پہ انہوں نے ایک شعر بھی لکھا ہے کہ خدا کا دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال، آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اس موقع پر آپ کو معجزات عطا ہوئے اور آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجئے۔ آیت نمبر 25 تا 28 میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا گیا ہے، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اسی چیز کا بیان دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے، میرا سینہ تنگ ہے اور میری زبان نہیں چل رہی۔ آپ نے مزید التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دیجئے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجئے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں، اللہ کے حکم سے تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن یعنی فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ موسیٰ و ہارون دونوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں،
دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو، ان کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ اور ہارون سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقرر دن پر مقابلے کا چیلنج دیا، جس کی تفصیل پیچھے صورتوں میں گزر چکی ہے۔ جادوگر ناکام ہوئے۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے، اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب طور سے واپس آ کر یہ منظر دیکھا تو قوم پر ناراض ہوئے۔ سامری نے ایک بچڑے کا مجسمہ بنا دیا جس سے بیل کی طرح طرح کی آواز نکلتی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ اسی اگلی آیات کے اندر چلیں تو اسی تسلسل میں قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا، پوری زمین کو ہموار میدان کی طرح کر دے گا، یا ہموار ہو جائے گی زمین۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ شفاعت کرے سوائے اس کے جسے اذن شفاعت حاصل عطا کرے، جس کے قول سے وہ راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم اور حوا، آدم علیہ السلام جو جنت میں اس درخت کے قریب چلے گئے تو ان کی بھول اور اس جو خطا تھی، انہوں نے قصداً اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کی تھی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، اور نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوعہ درخت سے کھا لیا سو ان کے سطر کھل گئے، اور جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے سطر کو ڈھانپا، پھر یعنی اپنا لباس ان کو یوز کیا۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ نے فرمایا، جو ہماری یاد سے غافل رہے گا اس کے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھتا تھا، بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانیاں آئی تھیں جنہیں تم نے نظر انداز کر دیا تھا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ یہاں پر پارہ نمبر 16 جو ہے وہ ختم ہوا۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا اس کو قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطی ہوگی اللہ اسے معاف فرمائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ